واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربكم أعلم بما في نفوسكم ربكم تمہارا رب عالم عالم کیا ہے اسم تفضیل ہے جس میں زیادتی کے معنی پائے جاتے ہیں بہت زیادہ جانتا ہے خوب جانتا ہے بما ساتھ اس چیز کے جو فی نفوسکم ہے بھی تمہاری جانوں کے نفوس واحد کیا ہے نفس تمہارے نفسوں میں مراد کیا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے جو بات تمہارے دلوں میں چھپی ہوئی ہے اسے تمہارا رب خوب جانتا ہے اس رکوع میں اور اس رکوع سے پہلے کا مضمون جو ہے وہ ذہن میں رکھیے
پچھلے رکوع میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، جو شخص آخرت کا ارادہ رکھتا ہو اور آخرت کے لیے کوشش کرے جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، اولئک کان سعیہم مشکورا، 19 نمبر آیا تھا یہ، ان لوگوں کی جد و جہد اور ان لوگوں کی کوشش قیامت کے دن قابل قدر ہوگی، اس کا اجر اور ثواب پائیں گے۔ اس آیت کے حوالے سے اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ باتیں بتائیں کہ آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگ کن کاموں میں کوشش کریں، آخرت میں یقین رکھنے والے لوگوں کو کن باتوں کی کوشش کرنی چاہیے اس دنیا میں۔ یہ نکات اللہ تعالیٰ گنوا رہے ہیں اور یہ تقریباً 14 نکات ہیں یا 14 باتیں ہیں جن کی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی ہے کہ آخرت پہ یقین رکھنے والے لوگوں کو ان باتوں کے لیے دنیا میں کوشش کرنی چاہیے۔ ان سب میں سے پہلی بات وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، توحید کی ہے جو کہ بنیاد ہے دین اسلام کی۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہ کی جائے، اس کے علاوہ کسی کو اپنا معبود، اپنا الہ، اپنا حاجت روا، مشکل کشا نہ مانا جائے، سب سے پہلی اور بنیادی بات۔ اور توحید کے فوراً بعد دوسری بات جو تھی وہ یہ تھی کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو، اور والدین کے ساتھ احسان کی تفصیل بتلاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 5 باتوں کا حکم دیا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ ان 5 باتوں پہ عمل کرو گے تو تمہارا احسان شمار ہوگا۔ ان 5 باتوں میں سے پہلی بات کون سی ہے؟ لا تقل لہما اف، پہلی بات یہ کہ اپنے والدین کے سامنے تمہیں اف تک نہیں کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اشارے کرائے سے بھی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے انہیں دکھ یا تکلیف پہنچے، یا جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان اونچی سانس بھی نہ لے۔ والدین کے ساتھ اس کی بھی ایسی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ دوسری بات اللہ نے یہ فرمائی لا تنہرہما، اللہ کی پہلی بات کہنے کے بعد اس کی تو ضرورت ہی نہیں تھی، لیکن ایک بات میں اتنی زیادہ تاکید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں والدین کے معاملے میں کہ بار بار وہی باتیں دراصل ریپیٹ ہو رہی ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ بار بار یہ حکم ارشاد فرما رہے ہیں وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور ان کو ڈانٹنے ڈپڑنے کے انداز میں بھی کوئی بات نہ کہو۔ پہلی بات تو یہ کہ اونچی آواز نہ نکالو ان کے سامنے، اور اگر کوئی بات کہنی ہے تو اس انداز میں نہ ہو یا ایسے طریقے سے نہ ہو جس سے ڈانٹ ڈپٹ کا اظہار ہوتا ہو۔ تیسری بات یہ فرمائی وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، ان کے سامنے اپنے بازو پھیلا دو، نیچے کر دو، من الذل، نرمی کے ساتھ، ذل کا معنی ذلیل ہو کے، تو ماں باپ کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرو کہ اپنے آپ کو ذلیل کر دو۔ ماں باپ کے سامنے انسان کو اپنی ناک کا، اپنے وقار کا، اپنی عزت کا خیال نہیں ہونا چاہیے۔ ماں باپ ڈانٹ دے، ٹپڑ دے، مار دے، تھپڑ مار دے، کچھ کر دیں، آگے سے بات نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ من الرحمہ، رحمت کے جذبے سے تمہارے دل کے اندر بھی کوئی ایسی بات نہیں آنی چاہیے کہ بڈھے ماں پیو کی مصیبت پا آتی ہے۔ انسان زبان سے تو بات نہ نکالے، زبان سے تو کوئی بات نہ کرے، دل میں کوئی ایسا سوچنا بھی نہیں ہے۔ تمہارے دل کے اندر رحمت کا اور ترس کا جذبہ ہو بوڑھے والدین کے لیے کہ اب یہ بوڑھے ہیں، ان کی عمر ہے مجھے ڈانٹنے ڈپڑنے کی، ان کی عمر ہے جھنجھلانے کی، یا ان کا حق ہے مجھ پہ جو مرضی کرے۔ من الرحمہ،
تمہارے دل کے اندر ترس کے اور رحم کی جذبات ہو اپنے ماں باپ کے لیے، خواہ وہ کتنا ڈانٹ ڈپٹ دے، کتنی زیادتی کر دے، جو بھی کریں، تمہارے دل میں یہ خیال تک نہ آئے کہ ایسا یہ کیوں کر رہے ہیں۔ اور چوتھی بات اللہ نے یہ فرمائی، ہاں تیسری بات یہ تھی قل لہما قولا کریما، ماں باپ کے ساتھ محبت کی اور شفقت کی بات کرو۔ جب بات کرنے کی ضرورت پیش آئے، جب کوئی بات کہنی ہو، کوئی مطالبہ کرنا ہو، قولا کریما، بڑے ہی شرافت کے ساتھ، بڑی نرمی کے ساتھ، بڑی محبت اور پیار کے ساتھ والدین سے بات کرو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ ان کے آگے اپنے ہاتھ پاؤں جو ہے وہ پھیلا دو، اس طرح انہیں محسوس ہو کہ ہمارا بیٹا تو ہمارے آگے بچھا جا رہا ہے۔ اور پھر پانچویں بار یہ ارشاد فرمائی قل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ ہر وقت ان کے لیے دعا بھی کرتے رہو کہ یا اللہ میری ماں پہ بھی، میرے باپ پہ بھی اس طرح رحمت فرما جس طرح بچپن میں یہ میرے اوپر رحمت کرتے رہے ہیں، جس طرح میری پرورش کی خاطر، مجھے پالنے پوسنے کے لیے انہوں نے مجھ پہ مہربانی کی، مجھ پہ احسانات کیے، یا اللہ تو بھی اسی طرح ان پہ رحمت فرما، ان پہ اپنا احسان فرما۔ یہ پانچ باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے احسان میں شمار فرمائی کہ ان پانچ باتوں پہ تمہیں عمل کرنا چاہیے اپنے والدین کے معاملے میں۔ اور ان پانچ باتوں کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات ارشاد فرمائی ربکم اعلم بما فی نفوسکم، کہ یہ بھی بات یاد رکھو کہ تمہارا رب جو ہے وہ جو تمہارے دلوں میں ہے اسے بھی جانتا ہے کہ تم نے واقعی اپنے رب کی فرما برداری کی یا نہیں کی۔ اللہ نے جو تمہیں حکم دیا ہے والدین سے احسان کرنے کا، تم نے دنیا کو دکھانے کے لیے کیا ہے یا مصلحت اور حکمت کے لیے کی تعلقات خراب کرنے نے؟ اے مصیبت پڑ گئی، مصیبت میں بیٹھنے کے لیے کیا ہے یا اللہ کی فرما برداری کے لیے کیا ہے؟ گھر میں کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے، آئے دن لڑائی جھگڑے ہوتے رہتے ہیں، چلو چوپی کر رہے ہو، اچھی ہے، اس لیے کیا ہے یا اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے کہ اللہ نے حکم دیا ہے والدین کے سامنے بات نہیں کرنی، والدین سے اف نہیں کہنا، والدین کے ساتھ رحمت کا اور شفقت کا اور محبت کا سلوک کرنا ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد ان کے لیے دعا کرنی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہوئے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے کر رہے ہو یا محض دنیا داری کے معاملات نبھانے کے لیے کر رہے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ خوب جانتا ہے۔ جس نیت سے کرو گے، جس ارادے سے کرو گے، اللہ ویسا ہی معاملہ کرے گا تمہارے ساتھ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ کوئی پولیس کا پہرا نہیں بٹھایا اللہ نے کسی کو، یا کوئی داروغہ یا چوکیدار اللہ نے نہیں کہا بٹھا دو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو اللہ چاہتے ہیں کہ انسانوں کے دل جو ہیں ان میں یہ فکر اور سوچ پیدا ہو کہ ہر انسان جو ہے وہ برضا اور رغبت اللہ کے آگے جھکے، اللہ کے احکام کو تسلیم کرے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں بما فی نفوسکم، جو تمہارے نفسوں میں ہے، جو تمہارے دلوں میں ہے، عالم، اس سے پوری طرح واقف ہے۔ ان تکونوا، ان اگر تکونوا تم لوگ بنو گے صالحین، صالحین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے، اس کا واحد کیا ہے؟ صالح۔ صالحین، اگر تم نیک بنو گے، صالح بنو گے، اللہ کی فرما برداری کرو گے، اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کو راضی کرنے والے بنو گے، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ کی ضمیر
اللہ کی طرف ہے. کانا ہے للأوابین. اواب، اواب کسے کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والا. اواب رجوع کرنے والا. نواب کسے کہتے ہیں؟ جس کی طرف رجوع کیا جائے. اواب رجوع کرنے والا اور نواب جس کی طرف رجوع کیا جائے. اوابین، اوابین کیا ہے؟ اسم فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے. اوابین رجوع کرنے والے. نفل نمازوں میں سے ایک نماز کا نام صلاۃ الاوابین بھی ہے. صلاۃ الاوابین کون سی نماز ہے جی؟ مغرب کے بعد نہیں، یہ ظہر سے پہلے ہے. صلاۃ الاوابین جو ہے سورج طلوع ہونے کے 15 منٹ بعد یا 10 منٹ بعد جو نماز پڑھی جائے اسے اشراق کی نماز کہتے ہیں. اور اگر آدھ گھنٹہ یا گھنٹہ بعد نماز پڑھی جائے تو اسے نماز چاشت کہتے ہیں. اور اگر اور تھوڑی سی تاخیر ہو جائے 2-2.5 گھنٹے سورج طلوع ہونے کے بعد تو اسے صلاۃ الاوابین کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ صلاۃ الاوابین کا وقت وہ ہے جب بکری کے بچے کے پاؤں جو ہے دھوپ سے جلنے لگے. بکری کے بچے کے پاؤں دھوپ سے جلنے لگے، وہ تقریباً 10:30-11 بجے کا وقت ہوتا ہے. لہذا صلاۃ الاوابین کا وقت جو ہے وہ صحیح یہ ہے کہ ظہر سے پہلے تقریباً 10:30-11 بجے کا وقت ہے. ویسے یہ غلط فہمی بعض لوگوں میں ہے، حتیٰ کہ بڑے تعجب کی بات ہوئی مجھے پڑھ کے کہ مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ ان کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ صلاۃ الاوابین کا وقت جو ہے مغرب کی نماز کے بعد. پتہ نہیں یہ کیسے غلط فہمی ہوئی بعض لوگوں کو. صلاۃ الاوابین کا وقت مغرب کے بعد نہیں بلکہ ظہر سے پہلے ہے. اشراق، چاشت اور اوابین یہ تینوں نام جو ہے اصل میں ایک نماز کے ہیں، لیکن ان کا ثواب جو ہے واللہ عالم لگتا ہے کہ ایسے ہی ہے جس آدمی کو جو وقت ملے، جس کو اشراق کا وقت ملے وہ اشراق کے وقت پڑھ لے، اور جس کو چاشت کا ملے وہ چاشت کے وقت پڑھ لے، جس کو اوابین کا ملے اوابین کے وقت پڑھ لے. لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو جائے اور پھر اشراق کا وقت ہو جائے، یعنی سورج نکلنے سے 10-15 منٹ بعد وہ آدمی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اسے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے. ایک حج اور عمرے کا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، تامتن تامتن تامتن، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا، پورے حج اور عمرے کا. کتنا ثواب ہے اس نماز کا. تو صلاۃ الاوابین کا معنی ہے رجوع کرنے والے لوگوں کی نماز، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے. یہاں فرمایا کہ کان للأوابین غفورا، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ بڑا بخشنہار ہے. ان کی غلطیاں، ان کی کوتاہیاں اللہ تعالیٰ بخش دے گا. والدین کے ساتھ احسان کی تاکید کرنے کے بعد اور 5 احکام دینے کے بعد یہ بات ارشاد فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی دل سے چاہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی رکھے، اپنے دل سے والدین کی برضا و رغبت خدمت کرتا ہے، ان کی ہر بات تسلیم کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی پوری اطاعت اور فرما برداری کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی نہ تو ماں باپ کا احسان انسان اتار سکتا ہے، اور بعض کا صورتحال اس طرح کی ہو جاتی ہے کہ ماں باپ کے ذہن میں کوئی غلط فہمی پڑ گئی
کہ ہمارا بیٹا جو ہے وہ تو فلاں کے کہنے پہ بات کرتا ہے، ہماری بات تو نہیں مانتا، ہماری تو پرواہ نہیں کرتا. اب بعض اوقات ایسی غلط فہمی پڑ جاتی ہے یا ایسی صورتحال ہو جاتی ہے کہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں جب کہ انسان صالحین میں سے ہے، پوری کوشش کر رہا ہے کہ والدین کی خدمت ہی کرنی ہے، انہیں راضی رکھنا ہے اور اللہ کی پوری اطاعت کرنی ہے، جیسے اللہ فرماتا ہے ویسے ہی کرتا ہوں، اس کے باوجود بات جو ہے وہ بن نہیں رہی، اس کے باوجود جو ہے وہ معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو کچھ ہے، جو تمہاری نیت ہے، تمہارا ارادہ ہے، میں خوب جانتا ہوں. اور اگر تم صالح ہو، نیک ہو اور اپنی دل کی رغبت سے سارے کام کر رہے ہو، اس کے باوجود بات نہیں بڑھ رہی، کوئی کوتاہی یا لغزش رہ گئی ہے یا معاملہ ٹھیک نہیں ہو رہا، تو فرمایا کہ غفورا للوابین غفورا، کہ میں رجوع کرنے والے لوگوں کے لیے بخشنہار. یہاں سے یہ قاعدہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کن لوگوں کو بخشتا ہے. آدمی نماز نہ پڑھے اور کہے جی اللہ غفور رحیم ہے، والدین کو خوش نہ کرے، ان کی اطاعت نہ کرے، ان کے حقوق ادا نہ کرے اور کہے جی ٹھیک ہے اللہ بخش دے گا، سب کا خیرات نہ کرے، اگر حج فرض ہے تو حج ادا نہ کرے، روزے نہ رکھے، حقوق العباد ادا نہ کرے، وقت بیکار ضائع کرتا رہے، زبان سے گالی گلوچ نکالتا رہے، بری بری باتیں کرتا رہے، جھوٹ اور غیبت کرتا رہے اور ساتھ یہ کہہ دی اللہ بڑا غفور رحیم ہے، تو وہ بڑا غلط تصور ہے، شیطانی دھوکہ ہے. صحیح تصور یہی ہے کہ للوابین غفورا، اللہ تعالیٰ رجوع کرنے والوں کے لیے بخشنہار ہے. جو رجوع کریں گے، اللہ کی اطاعت کریں گے، اللہ کی فرمانبرداری کریں گے، اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں گے، ان کے لیے اللہ بخشنہار ہے. پہلی توحید، دوسری والدین کے ساتھ احسان. اب یہ تیسری بات ہے کہ جو لوگ آخرت کے ارادے سے جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، کوشش کرنا چاہتے ہیں، انہیں تیسری بات یہ کرنی چاہیے آت ذی القربى حقہ. آتے کیا ہے؟ یہ امر ہے، یہ آت دو ادا کرو، ذی القربى، ذی القربى قرابت والے، ذا کا معنی والے، ذا ذو ذی، تینوں لفظوں کا معنی والے ہے. ذی القربى قرابت والے یعنی رشتہ دار، دو رشتہ داروں کو حقہ ہو کی ضمیر قربا والے کے لیے، حقہ ہو اس کا حق، جو رشتہ دار ہے، قرابت دار ہے، اس کو اس کا حق دو. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حق کا لفظ استعمال کر کے اس کو بڑے وسیع معنی دے دیے، وسیع معنی دے دیے ہیں. وسیع معنی اس لحاظ سے کہ اگر تو رشتہ دار غریب ہے تو اس سے مراد مال ہے، اگر رشتہ دار غریب ہے تو اس سے حقہ سے مراد کیا ہوگا؟ مال دو اسے، اس کی مدد کرو، اس سے تعاون کرو. اگر وہ غریب نہیں ہے، مالدار ہے، کھاتا پیتا ہے، تو حقہ سے مراد یہ ہے کہ اس کی عزت اور احترام دو اسے. چھوٹا ہے تو اس سے محبت اور شفقت کرو، وہ اس کا حق ہے. اگر بڑا ہے تو اس کی احترام اور اس کی عزت کرو، یہ اس کا حق ہے. فرمایا کہ آت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کو، قرابت دار کو اس کا حق ادا کرو. اور قرابت داری میں بھی پھر اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے والدین کا تو بطور خاص ذکر فرما دیا، اپنے حق کے بعد والدین کا بطور خاص ذکر فرما دیا. اس کے بعد باقی جو رشتہ دار ہیں ان کا ذی القربى فرما کے سب کو اس میں شامل کر دیا. حقیقی بہن بھائی جن کے ساتھ انسان کے رحم کا تعلق ہے، جنہیں رحمی رشتہ دار کہتے ہیں،
وہ بھی آ جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ چچا دار بھائی ہے, پھوپھی دار بھائی ہے, ماموں دار بھائی ہے, ماموں ہے, چچا ہے, دوسرے تیسرے ہیں, اس طرح کے جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ سارے آ جاتے ہیں. لیکن اس میں بھی ترتیب یہ ہے کہ جو رحم کے رشتے دار ہیں, رحم کے تعلق دار ہیں, ان کا حق بہت زیادہ ہے. والدین کے حق کے بعد رحم کے رشتے دار جو ہیں ان کا حق بہت زیادہ ہے. ہاں کتنی لڑائی جھگڑا ہو جائے بھائی بہن کے ساتھ جو رحم والے ہیں, انسان ان سے قطع رحمی نہیں کر سکتا, اجازت نہیں ہے ان سے قطع تعلق کرنے کی. ہاں کتنا ہی غلط فہمیاں ہو جائے, لڑائی ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, جو مرضی ہو جائے, لیکن جو رحم کے رشتے دار ہیں ان سے قطع تعلق کرنے کی اجازت نہیں, بہن ہو یا بھائی ہو. اور اس کے بعد باقی رشتے دار آتے ہیں. فرمایا کہ جتنے بھی رشتے دار ہیں انہیں ان کا حق ادا کرو. بل مسکین, اور جو غیر رشتہ دار مسکین ہیں اپنے محلے میں, اپنی گلی میں, اپنے شہر میں, ان کا حق ادا کرو. مسکین کا لفظ ادا کر کے یہ فرما دیا کہ یعنی وہ غریب ہے, اسے مالی تعاون کی ضرورت ہے. جو مالدار ہے وہ مسکین کی, محتاج کی امداد کرے, اس سے تعاون کرے. اور حق میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مظلوم ہے کسی کے غریب آدمی کے ساتھ, کسی رشتہ دار پہ کوئی ظلم کر رہا ہے ظالم آدمی, تو اس کی مدد کرو, یہ بھی اس کا حق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کر. اور مدد یہ ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکے اور مظلوم کو ظلم سے بچائے. حقہ میں مال کا نام نہ لے کے اللہ تعالیٰ نے بڑے وسیع معنی اس کو دے دیے کہ جو بھی کسی وقت کسی ضرورت کا محتاج ہے وہ ضرورت اس کی پوری کرو. کوئی آدمی آ جاتا ہے ابھی میری فلاں مقدمہ ہے یا فلاں مسئلہ ہے, فلاں پریشانی ہے, اس میں مجھے کوئی حل بتاؤ, میری رہنمائی کرو, میری مدد کرو. یہ اس کا حق ہے کہ اس نے آپ سے بات پوچھی ہے, مشورہ لیا ہے, اس کو مشورہ صحیح مشورہ دو, اس کی صحیح رہنمائی کرو, اور اگر مدد کر سکتے ہو اس کی مدد کرو. وابن السبیل, اور ابن سبیل راستے کا بیٹا یعنی مسافر. مسافر کو اس کا حق دو. کسی گاؤں میں یا شہر میں مسافر آ گیا ہے, رات رہنے کی ضرورت ہے, کوئی دوسری جگہ نہیں مل رہی, آ کے اس نے مسجد میں بیٹھا ہے یا کہا ہے کسی سے, تو اب مسافر کا یہ. اور آگے فرمایا کہ ولا تبذر, لا تبذر کون سا فعل ہے؟ نہیں ہے. لا تبذر, اور مال کو ضائع نہ کر. لا تبذر, فضول خرچی نہ کر, مال کو ضائع نہ کر. تبذیرن, تبذر کون سا صیغہ ہے؟ مذکر کا ہے, بعض مذکر حاضر کا. اور تبذیرن مصدر ہے. لا تبذر, نہ فضول خرچی کر. تبذیرن, فضول خرچی کرنا. دوسرا لفظ مصدر آگے لا کے تو اس میں اور زیادہ تاکید کی گئی کہ فضول خرچی تو بالکل نہ کرو, پیسے کو ضائع بالکل نہیں کرنا. اپنی ضروریات بھی پوری کرو, بال بچوں کی ضروریات بھی پوری کرو, اور جس طرح اپنا حق ہے ہمارا اس مال پہ اور اس دولت پہ, اسی طرح بال بچوں کا بھی حق ہے, ان کا حق ان کو دو. اس کے بعد فرمایا کہ ذل قربہ جو ہے ان کا حق ہے تمہارے مال پہ, تمہاری کمائی پہ ان کا حق ہے. اور یہ محض رغبت کی بات نہیں ہے, بلکہ بعد میں تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض کر دی کہ یہ فرض جو ہے یہ ادا کرنا ہے, تم نے نکالنا ہے اپنے پیسے سے. تمہاری اس کمائی میں, تمہارے اس پیسے میں یہ حق ہے دوسروں کا جو تم نہیں کھا سکتے. کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے. یہ 2.5% اپنی مال کا کھا کے دیکھو کیسے کھاتے ہو, کھاؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے.
ایک کافر تو یہ کہہ سکتا ہے یہ میں نے کمایا میں کیوں دوں کسی کو، مسلمان نہیں کہہ سکتا یہ، اس لیے کہ قانونی حق اللہ نے بنا دیا کہ یہ دینا ہے تم نے ضرور، نہیں دو گے تو جہنم میں جاؤ گے، سزا ملے گی اس کو۔ اور پھر اسی طرح مسکین کا حق بنا دیا کہ مسکین کا بھی حق ہے تمہارے مال اور دولت پہ، زکات دے چکے ہو تو کوئی بات نہیں، اگر کوئی مسکین دروازے پہ آ گیا اس کو واپس مت لوٹاؤ، اپنے مال سے اپنے رزق سے جتنی توفیق ہے اس کی مدد کرو۔ اور پھر زکات نکال چکے کوئی مسافر آ گیا اپنی ضرورت پیش کر دی اس نے، اس مسافر کی بھی مدد کرو جتنی کر سکتے ہو۔ اور پھر آگے یہ فرمایا لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، مال کو ضائع نہ کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن انسان کے قدم اللہ کی بارگاہ سے اس وقت تک نہیں ہٹ سکیں گے، انسان کو وہاں سے جانے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک انسان 5 سوالوں کے جواب نہ دے دے۔ 5 سوال یہ ہیں، تم نے مال کہاں سے کمایا تھا اور مال کہاں پہ خرچ کیا۔ پہلا سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ کمانے کی عام آزادی نہیں ہے کہ جیسے مرضی کماؤ، کھاؤ، لوٹ لو سب کچھ، ڈاکہ مارو، یا حکومت کا خزانہ ہے تو اسے بیچ جاؤ، یا حکومت کے معاملات میں کمیشن لیتے رہو، یا حکومت کا کوئی عہدہ ہے تو رشوت لو لوگوں سے۔ مال کمانے کی ہر طرح سے اجازت نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ یہ پوچھا جائے گا قیامت کے دن یہ مال کیسے کمایا تھا، اللہ کے رسول نے جو اجازت دی تھی اس کے مطابق کمایا تھا یا اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے کمایا تھا۔ دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اپنے مال کو جو تمہاری ملکیت تھا اسے خرچ کیسے کیا، جو اللہ نے تمہیں دیا تھا امانت کے طور پہ، اپنی مرضی سے خرچ کرتے رہے یا اللہ کے رسول کی مرضی کے مطابق خرچ کیا۔ فحاشی اور بے حیائی پھیلانے کے لیے یا غلیظ اور گندے پروگرام سننے کے لیے یا اپنے نفس کو تسکین دینے کے لیے یا حرام کھانے کے لیے استعمال کرتے رہے، یا اللہ کے حکم کے مطابق حلال چیزوں پہ خرچ کیا پیسہ تم نے۔ فرمایا کہ جب تک انسان ان 2 سوالوں کے جواب نہیں دے لے گا انسان کو اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اب ذرا اندازہ لگا لیجیے کہ ہماری جتنی بھی کسی کی عمر ہے، 30 سال ہے، 40 سال ہے، 50 سال ہے، ذرا غور فرمائیے کہ ہمیں تو یاد بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کچھ کمایا، کیسے کیسے کمایا اور کہاں کہاں خرچ کیا، لیکن قیامت کے دن تو اللہ تعالیٰ سب کچھ سامنے لے آئیں گے کہ یہ ہے جو تم نے کمایا، یہ ہے جو تم نے خرچ کیا، اب بتاؤ کہ یہ کیسے کیسے کمایا تھا اور یہ کیوں خرچ کیا یا کہاں خرچ کیا، یہ تمہارا نام ہے اعمال۔ ساری بھولی ہوئی باتیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یاد کرا دیں گے انسان کو۔ اور پھر تیسرا سوال یہ ہوگا کہ تم نے جوانی کا عرصہ کیسے گزارا۔ چوتھا سوال یہ ہوگا کہ ساری زندگی تم نے کہاں گزاری، کس کام میں گزاری۔ اور 5واں سوال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں علم دیا تھا اس کے مطابق تم نے عمل کہاں تک کیا، جو علم دیا تھا تمہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے مطابق تم نے عمل کہاں تک کیا۔ ان 5 سوالوں کے جواب جب تک انسان نہیں دے پائے گا اللہ کی بارگاہ سے ہٹنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس لیے فرمایا کہ لا تبذر تبذیرا، کہ اے انسان فضول خرچی نہ کر، پیسے کو ضائع نہ کر۔ اور یہ انسان کے زندگی کے سارے معاملات میں ہے، صرف یہ نہیں کہ کھانے پینے میں زیادہ خرچ نہ کرے، لباس بنانے میں زیادہ خرچ نہ کرے، مکان بنانے میں زیادہ خرچ نہ کرے، شادی بیاہ کرنے میں زیادہ خرچ نہ کرے، کہ جتنے انسان اعتدال پہ رہتے ہوئے جتنی ضرورت ہے اتنا پیسہ استعمال کرنے کی اجازت ہے اپنی ذات پہ بھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اس سے پہلے میں نے سنایا تھا آپ کو ایک دفعہ
ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میری شادی ہے، مجھے اعانت کی ضرورت ہے، میرے ساتھ مدد کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت میرے پاس تو کچھ نہیں، جاؤ عثمان کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور انہیں جا کے کہو کہ آپ کی مدد کریں، مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے۔ وہ آدمی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس گیا اور گھر سے باہر اس نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے جھگڑا کر رہے تھے کہ تم نے دیے میں، چراغ میں اتنا زیادہ تیل کیوں استعمال کیا؟ اگر اس سے کم بھی استعمال کرتے گزارا ہو سکتا تھا، چراغ میں تیل زیادہ تم نے استعمال کر دیا۔ وہ آدمی وہیں سے پلٹ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا گیا اور اس نے خود ہی ذہن سے سوچ لیا کہ جو آدمی اپنی بیوی سے چراغ کے تیل پہ جھگڑا کر رہا ہے یا ڈانٹ رہا ہے کہ اتنا چراغ کیوں استعمال کیا، مجھے کیا دے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جاؤ میرا نام لینا، دوبارہ جاؤ، جا کے بات کرو عثمان سے۔ وہ آدمی دوبارہ گیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جی کھول کے دیا اسے کہ جتنی تمہاری ضرورت ہے لو۔ یہ ہے کہ انسان اپنی جو ضرورت ہے اس کے معاملے میں تو بالکل پورا برا رہے، زیادہ اسراف نہ کرے، صرف اپنی ضرورت پوری کرے انسان، لیکن جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آئے تو دل کھول کے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا معاملہ جو ہے بالکل الٹ ہے اس کے۔ اپنے معاملات میں، اپنی ضروریات کے معاملات میں، بیوی بچوں کی ضروریات کے معاملات میں دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اسراف کرتے ہیں، فضول خرچی کرتے ہیں، پیسہ ضائع کرتے ہیں، اور جب اللہ کی راہ میں دینے کا معاملہ آئے تو 100 بار سوچتے ہیں کہ دیں یا نہ دیں۔ کسی کی مدد کرنے کا معاملہ ہو، کسی کے ساتھ تعاون کرنا ہو تو مٹھی سے پیسہ نکالنے کو جی نہیں چاہتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تبذر تبذیرا، فضول خرچی نہ کرو، پیسے کو ضائع نہ کرو، اور آگے فرمایا کہ ان المبذرین، مبذرین کیا ہے؟ یہ اسم فاعل ہے، مبذرین فضول خرچی کرنے والے، پیسے کو ضائع کرنے والے، کانوا ہیں اخوان الشیاطین۔ اخوان، اخوان کا معنی بھائی، واحد کیا ہے؟ اخ۔ اخوان الشیاطین، شیطانوں کے بھائی ہیں، شیطان کا بھی نہیں، شیاطین کے۔ شیاطین جمع ہے، واحد کیا ہے؟ شیطان۔ شیطانوں کے بھائی ہیں، فضول خرچی کرنے والے، پیسے کو ضائع کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اور آگے پھر مزید اس پہ اضافہ کیا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان ہے لِرَبِّهِ، واسطے اپنے رب کے، کفورا، بڑا نہ شکرا۔ شیطان جو ہے وہ تو اپنے رب کا بڑا نہ شکرا ہے، رب کا نافرمان ہے، اس سے تو نافرمانی کرنی ہے اپنے رب کی۔ اور جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، پیسے کو ضائع کرنے والے ہیں، وہ شیطان کے بھائی ہیں، اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے نافرمان۔ فضول خرچی کرنے والے اللہ کے ناشکرے ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، لہذا شیطان کے بھائی نہ بنو۔ اور آگے فرمایا کہ چونکہ پہلے قرابت داروں کی، مسکینوں کے، مسافروں کے حق کا ذکر فرمایا، اور انسان کی ساری حالتیں ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں، کبھی انسان کے پاس کچھ ہوتا ہے دینے کے لیے، کبھی نہیں ہوتا، لہذا اس کے آداب بھی بتلا دیے کہ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کسی وقت کچھ نہیں تو پھر تمہیں کیسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ فرمایا وَإِمَّا، اور اگر تُعْرِضَنَّ، کون سا فعل ہے؟ تُعْرِضُ مضارع ہے، صیغہ
واحد مذکر حاضر کا تو اعراض کرے اور اگر تو منہ موڑنا چاہے، اگر تو بے رخی کرنا چاہے انہم ان سے جن کا ذکر پہلے ہوا، رشتہ داروں کو دو، مسکینوں کو دو، مسافروں کو دو، اگر تو ان سے منہ موڑنا چاہتا ہے، انہیں کچھ نہیں دینا چاہتا، انہم ابتغاء کا معنی تو چاہتا ہے، تو خواہش مند ہے، رحمت کا، من رب کا، اپنے رب سے، اپنے رب کی رحمت کا خواہش مند ہے۔ اگر تو اس وجہ سے منہ موڑنا چاہتا ہے کہ تو بھی اپنے رب کی رحمت کا خواہش مند ہے، رحمت سے مراد مال اور دولت، فراخی، یعنی تو خود غریب ہے، تیرے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور تو خود بھی اللہ کی رحمت کا خواہش مند ہے۔ ترجو کون سا فعل ہے؟ فعل مضارع ہے، صیغہ واحد مذکر حاضر کا۔ ترجو تو رجا کا معنی، رجا کا معنی امید، رجائیت پسندی، جو آدمی ہر چیز کا مثبت یا امید والا پہلو سامنے رکھے اسے رجائیت پسند کہتے ہیں۔ رجا کا معنی امید۔ ترجو تو امید رکھتا ہے، ہاں اس کی امید کس کے لیے؟ رحمت کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تو بھی خواہش مند ہے، تو بھی امیدوار ہے ابھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی دے، میرے پاس بھی پیسہ آئے۔ اس بنیاد پر تو اپنے رشتہ داروں سے یا مسافر سے یا مسکین سے اعراض کرنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، فَقُلْ، قل کیا ہے؟ امر ہے، فَقُلْ، پس تو کہہ، لہم، واسطے ان کے، واسطے رشتہ داروں کے، مسافروں کے، مسکینوں کے، قولن، قولن کیا ہے؟ مصدر ہے، کہنا، تو کہہ واسطے ان کے، کہنا، میسورا، میسور اس کا مادہ کیا ہے؟ یاسین را یسر، یسر کا معنی آسانی، یسر کا معنی ان مال اسرے یسرا، کیا معنی؟ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یسر کا معنی آسانی۔ میسورا، آسان بات کہو ان سے، نرمی کی بات کرو ان سے۔ اگر تم غریب ہو، تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، تو پھر ان سے کوئی سختی کی بات نہ کرو، بدتمیزی کی بات نہ کرو، گستاخی کی بات نہ کرو، ان کی عزت نفس کو محروح نہ کرو، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ کرو، ڈانٹ ٹپٹ کی بات نہ کرو۔ قل لہم قولا میسورا، نرمی کی بات کرو۔ اچھا بھی اللہ صاحب کو دے، اللہ صاحب پہ اپنا فضل کرے، اس طرح کی بات کہہ دو جس سے انہیں بھی یہ پتہ چل جائے کہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، اور اسے یہ احساس نہ ہو کہ اس نے مجھے ڈانٹ ٹپٹ دیا ہے، رد کر دیا ہے، یا مجھے دینا کچھ نہیں چاہتا دل سے۔ قل لہم قولا میسورا، ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو، شرافت سے بات کرو، ادب سے بات کرو، طریقے سے بات کرو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ، لا تجعل کون سا فعل ہے؟ نہیں کا، لا تجعل،
تو نہ کر یدا کا اپنا ہاتھ مغلولتن کیا ہے یہ مغلولہ؟ مفعول ہے اور صیغہ واحد مؤنث کا مغلولہ. مؤنث کس کے لیے استعمال ہوا؟ ہاتھ کے لیے، ید کے لیے. مغلول کا معنی بندھا ہوا، مغلول کا معنی بندھا ہوا. اور نہ کر اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا الا طرف عنق کا. عنق کسے کہتے ہیں؟ عنق گردن کو، اپنی گردن سے بندھا ہوا. اپنے ہاتھ کو گردن سے بندھا ہوا نہ بنا، یعنی اس طرح سے اپنے ہاتھ جو ہے تمہاری گردن کے ساتھ بندھے نہیں رہنے چاہیے. اصطلاحاً کیا مراد ہے اس سے؟ کنجوسی یا بخیلی. یعنی اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن کے ساتھ یوں باندھ نہ لو کہ تمہارا ہاتھ کھلا ہی نہ رہے دینے کے لیے کسی کو، کہ ہاتھ بندھا ہوا ہے، یہ تو بیچارہ کسی کو دے ہی نہیں سکتا، کیسے دے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. فرمایا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنی گردن سے نہ باندھ رکھو، کنجوس نہ بنو، بخیل نہ بنو. مراد سے یہ ہے. اور ساتھ ہی فرمایا ولا تبسطها، لا تبسط، کون سا فعل ہے؟ لا تبسط نہیں ہے، یہ بھی باسط اللہ تعالیٰ کا نام ہے. باسطن کا معنی کھولنے والا، کھلا دینے والا یا کھولنے والا. عبد الباسط اللہ تعالیٰ کا نام ہے. با سین تا اس کا مادہ ہے. لا تبسط صیغہ کون سا ہے؟ بعض مذکر حاضر کا. لا تبسط نہ کھول دے ہاں اس کو، کس کو؟ یدا کا، اپنے ہاتھ کو. نہ کھول دے اپنے ہاتھ کو کل البسط، کلا پورے کا پورا، بسط کھولنا، یعنی اپنے ہاتھ کو پورے کا پورا کھول بھی نہ دو. اپنے ہاتھ کو پورے کا پورا کھول بھی نہ دو. نہ تو اپنے ہاتھوں کو گردن سے باندھ لو کہ بالکل بخیل اور کنجوس بن جاؤ، اور نہ ہی اپنے ہاتھوں کو پوری طرح کھول دو کہ اپنا سارا سرمایہ دولت جو ہے وہ بہا دو پانی کی طرح. فضول خرچی کرو، اپنا مال دولت سارا ضائع کر بیٹھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار مبارک ہے خیر الامور اوسطها، بہترین کام جو ہے وہ اعتدال پہ رہنا ہے. نہ انسان اس انتہا پہ جائے نہ دوسری انتہا پہ جائے. اور یہ بنیادی قانون اللہ نے بتا دیا اسلامی معیشت کا، انفرادی اعتبار سے بھی اور اجتماعی اعتبار سے بھی. اجتماعی اعتبار سے بھی، انفرادی اعتبار سے بھی، کہ اگر کوئی آدمی ہے تو اس فرد ہے، اس کو بھی اس قانون پہ عمل کرنا چاہیے کہ نہ تو بخیل بنے اور نہ ہی فضول خرچ بنے. اور یہ ایسا ایک تصور دے دیا اسلام نے کہ جو مسلمان ہے اس کی نگاہ میں دونوں آدمی برے ہیں، ہر جگہ پہ، ہر معاشرے میں. اگر کوئی بخیل اور کنجوس ہے اسے بھی برا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی فضول خرچ ہے تو مسلمان آدمی، مومن آدمی اسے بھی برا سمجھتے ہیں. اور اسلامی معیشت کا اجتماعی طور پہ بھی اصول یہ بتا دیا کہ اپنے سرمایہ کو باندھ نہ رکھو. اگر تمہارے پاس 10 لاکھ یا 50 لاکھ سرمایہ ہے تو اسے باندھ نہ رکھو، ایک جگہ اسے جمع نہ کر رکھو، بلکہ اس کو سرکولیٹ کرتے رہو، اس کو کسی کام میں لگاؤ، اس کو خرچ کرو.
بزنس میں لگاؤ اس کو تاکہ پیسہ جو ہے وہ منجمد نہ ہو. فتقعدا کون سا فعل ہے تقعدا؟ مضارع واحد مذکر حاضر. تقعدا جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تقعدا تو بیٹھ جائے گا. اگر کنجوسی کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ملومن ملامت زدہ، لوگ برا بلا کہیں گے. اگر کنجوسی کرے گا تو کیا ہوگا؟ تقعدا ملومن ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جائے گا. ہر کوئی برا بلا کہے گا کتنا بخیل ہے، کتنا کنجوس آدمی ہے. اپنے بال بچے بھی خرچ نہیں کرتا یا اپنے آپ پہ خرچ نہیں کرتا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور بڑے پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ پہننے کے لیے نہیں ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ بہت کچھ ہے، پیسے بھی ہیں، سب کپڑے بھی ہیں، سب کچھ ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس کا تمہارے اوپر تم سے اظہار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے غربت نہیں دی یا مسکینی نہیں دی، اللہ نے مجھ پہ مہربانی کی ہے، اللہ نے کرم کیا ہے، لیکن اس میں فضول خرچی نہ ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمت کا اظہار ہونا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جتنا اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق انسان اعتدال پہ رہتے ہوئے خرچ کر سکتا نہیں بلکہ کرنا چاہیے. اللہ نے جتنا انعام کیا ہے اس کے مطابق اعتدال پہ رہتے ہوئے خرچ کرنا چاہیے. اس میں بخیلی نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ کیا ہوگا؟ تقعدا ملومن ملامت زدہ ہو کے بیٹھ جائے گا، لوگ برا بلا کہتے رہیں گے. اور اگر سارے کا سارا پیسہ ضائع کر دو گے، خرچ کر دو گے، تبذیر کرو گے، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تقعدا محصورا. تقعدا محصورا تو پھر تم تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے. حاسین را حسانہ کا معنی تھک جانا. یہ تم کتنے 6 مہینے پیسہ بہا لو گے پانی کی طرح، سال بہا لو گے، 2 سال ضائع کر لو گے پیسہ. پھر جتنی بھی زیادہ دولت ہوگی آخر ایک حد ہے اس کی، 10 کروڑ ہے، 1 ارب ہے، جتنا بھی ہے، کوئی اگر اس کو بہانا شروع کر دے، ضائع کرنا شروع کر دے، 2 سال 4 سال میں سارے پیسے بہا کے سارا پیسہ ضائع کر کے بیٹھ جائے گا. تو فرمایا کہ پیسہ بہاؤ گے، ضائع کرو گے تو پھر تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے. نہ ختم ہونے والے خزانے تو اللہ کی ذات کے ہیں، نہ ختم ہونے والے خزانے جو ہیں وہ صرف اللہ کی ذات کے ہیں. دنیا میں تو جو بھی انسان ہے اس کے خزانے محدود ہیں. لہذا فرمایا کہ اگر اپنے خزانے کو ضائع کرو گے تو تھک ہار کے بیٹھ جاؤ گے کہ جو کچھ تھا سارے کا سارا ضائع ہو گیا. فرمایا کہ نہ تو کنجوسی کا معاملہ کرو کہ لوگ برا بلا کہتے رہیں، اور نہ ہی فضول خرچی کرو، پیسے کو ضائع کرو کہ فوراً ہی تھک ہار کے بیٹھ جاؤ، اپنا خزانہ خالی کر دو سارا. آگے فرمایا ان ربک بے شک تیرا رب یبسط الرزق یبسطو کون سا فعل ہے؟ یبسطو مضارع ہے، بعض مذکر غائب کا صیغہ ہے. یبسطو کھولتا ہے، فراخی عطا فرماتا ہے، رزق رزق میں، لمن یشاء لمن واسطے اس کے جس کو یشاء وہ چاہے. اللہ تعالیٰ کھلا رزق عطا فرماتا ہے اس کو جسے وہ چاہے. وَيَقْدِرُ قدر، قدر کسے کہتے ہیں؟ اندازہ. قدر کا معنی اندازہ، تقدیر، یہی لفظ ہے. ہاں، مراد یہ ہے نپا تلا دینا. یقدرو، اور وہ نپا تلا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے، تھوڑا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے بہت زیادہ دیتا ہے، کھلا دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اسے تھوڑا دیتا ہے، نپا تلا دیتا ہے، اندازے سے دیتا ہے.
یہ ایک بنیادی عقیدے کی بات فرمائی ہے اللہ نے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاں جتنی بھی گمراہیاں ہیں اور جتنا بھی یہ سوشلزم اور کمیونزم کا بنیادی جو عقیدہ ہے وہ اس کے برعکس ہے، اور یہ بڑی جلدی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ سوشلزم کا جو بنیادی کنسپٹ ہے یا تصور ہے، بڑی جلدی انسان گمراہ ہوتا ہے اس پہ۔ ہمارے ہاں یہ جو نعرہ تو روٹی کپڑا اور مکان، یہ بالکل یہی تھا جو پاکستان میں لوگ یکدم گمراہ ہو گئے اور سارے کے سارے بہ گئے ایک طرف۔ وہ اس بنیادی عقیدے کے خلاف ہے چیز۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ دولت کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے، یہ سراسر غلط اور باطل عقیدہ ہے۔ سارے انسانوں میں دولت کی مساوی تقسیم ہونی چاہیے، یہ ناممکن ہے اور نہ ہی مطلوب ہے۔ جو چیز اللہ نے بنائی ہے اور جس پہ ہمیں ہمارا ایمان ہونا چاہیے، وہ یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے کھلا دیتا ہے، جسے چاہتا ہے کم دیتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں بھی وہ صحابہ موجود تھے جو کروڑ پتی تھے، اور وہ بھی موجود تھے جو نان شبینہ کے بھی محتاج تھے، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، وہ بھی موجود تھے، اور وہ بھی موجود تھے جو کروڑ پتی تھے۔ اللہ کے رسول نے یہ نہیں کہا کہ اپنی دولت جو ہے وہ فلاں کو دے دو، ویسے حکمن کسی سے نہیں کہا، رغبت ضرور دلائی ہے کہ محتاجوں کا حصہ ہے، مسکینوں کا حصہ ہے، مسافروں کا حصہ ہے، قرابت داروں کا حصہ ہے، اور یہ حصے تمہیں دینے چاہیے، اور خود رغبت کے ساتھ اپنے ہاتھ سے نکالو۔ لیکن کوئی ایسا قانون وضع نہیں کیا حکومت کی سطح پہ جس سے اللہ کے رسول نے یہ کہا ہو کہ میں نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ کوئی چھوٹا بڑا تم میں نہ رہے، دولت کے اعتبار سے سارے کے سارے مساوی ہو جائے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ دولت کی منصفانہ تقسیم جو ہے وہ تو صحیح ہے، کہ جس آدمی کا جتنا حق بنتا ہے اس کا حق ملے اسے، لیکن یہ بات غلط ہے کہ جاگیردار ہے اس کی جاگیریں چھین لو، سرمایہ دار ہے ان کا سرمایہ چھین لو، یا بڑے بڑے لوگوں سے ان کی دولت جو ہے وہ چھین کے لوگوں میں تقسیم کر دو۔ اس لیے کہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور یہ آزمائش کے لیے بنایا ہے۔ جس کو زیادہ دولت دی ہے اس کو زیادہ دولت دے کے آزمایا، اور جسے کم دیا ہے اس کو کم دے کے آزمایا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے۔ اللہ بہتر جانتے ہیں جس کو زیادہ دیا زیادہ کیوں دیا، جس کو تھوڑا دیا تھوڑا کیوں دیا۔ اور یہ انسان کے ایمان کا حصہ ہونا چاہیے، نہ تو اس پہ انسان کو کوڑنا چاہیے، نہ ہی یہ سوچ بننی چاہیے کہ دوسروں سے ان کا مال اور دولت جو ہے وہ چھین کے دوسروں میں تقسیم کیا جائے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء، تیرا رب جس کا چاہتا ہے رزق کھلا کرتا ہے، اور جس کا چاہتا ہے یقدر اس کا تنگ کرتا ہے۔ انہ بے شک وہ کان ہے بعبادہ اپنے بندوں کے ساتھ خبیرن خبردار، بصیرن دیکھنے والا، پوری طرح خبردار ہے، دیکھنے والا ہے کہ جسے میں نے محتاج بنایا ہے وہ محتاجی میں کیا کرتا ہے، اور جسے میں نے امیر بنایا ہے امیری میں وہ کیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے اسے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، اللہ ان کا حساب لے رہا ہے، قیامت کے دن ان کا حساب اللہ پورا فرما دے گا۔ لیکن دنیا میں یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ کوئی ایسا قانون وضع کرے جو اللہ کے قانون کے برعکس ہو، جو اللہ کے قانون کے خلاف ہو۔ ہمارے ہاں بیشتر جو تحریکیں اٹھتی ہیں یا جو سوچ پیدا ہوتی ہے، جتنے بھی صحافی ہیں، شعراء ہیں، ادیب ہیں، ان کے بیشتر افسانے اور شعر جو ہے یا ان کے قصے اور کہانیاں یا صحافت جو ہے اسی چیز کے گرد گھومتی ہے کہ فلاں جاگیردار، فلاں سرمایہ دار، اس کو لوٹ لو، اس کا چھین لو، اس کا کھا لو، اس کا دے دو۔ غریب جو ہے ان کی ہمدردی کے نام پہ اللہ کے اس قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے، یا یہ سوچ لوگوں میں پیدا کی جاتی ہے۔
وہ غریبوں سے ہمدردی نہیں ہے، بلکہ وہ تو پورے ایک نظام کو تلپٹ کرنے کا معاملہ ہے. اور ہوا بھی. روٹی کپڑے کا جو نعرہ تھا وہ بظاہر غریبوں کی ہمدردی کے لیے تھا کہ ہم تو غریبوں کے ہمدرد بن کے آئے ہیں، لیکن عملاً کیا ہوا کہ پورے کا پورا معاشرے کا نظام جو ہے وہ چور چپٹ ہو گیا، تباہ ہو گیا معاشرہ پورا. ایک نظام جو تھا وہ ختم ہو گیا. اس کے بعد اس معاشرے میں سکون آ ہی نہیں سکا. سرمایہ دار کی آجر کی تاجر کے ساتھ لڑائی. ہم نے خود دیکھا کہ ایک زمانہ وہ تھا استاد کا اتنا احترام اور اتنی عزت ہوتی تھی کہ دور سے استاد کو آتے دیکھتے تو راستہ اس لیے مڑ جاتے ہیں کہ استاد آ رہا ہے، اس کے آگے سے گزرتے ہوئے شرم آتی. استاد کے سامنے انسان اپنی آنکھ اونچی نہیں کرتا تھا. اور آج وہ ہے کہ استاد سامنے ہوتے ہیں، پسٹل سامنے رکھی ہے، نقل مار رہے ہیں، کوئی پرواہ ہی نہیں. کمرہ امتحان میں پسٹل سامنے رکھتے ہیں، استاد ساتھ کھڑا ہوتا ہے، استاد کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو منع کر سکے. مالک ہے اپنے مزدور کے سامنے بات نہیں کر سکتا، مزدور کی مالک سے لڑائی ہے. کسان کی ذمہ دار کے ساتھ لڑائی ہے، مزارع کی ذمہ دار کے ساتھ لڑائی ہے. کارخانے دار کی اپنے مزدور کے ساتھ لڑائی ہے، ہر ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا. نعرہ جو تھا وہ غریب کی ہمدردی کا تھا، لیکن نتیجہ جو ہے پورے کا پورا نظام جو ہے تلپٹ اور چوٹپٹ. اس لیے کہ اللہ کے اس قانون کی نافرمانی کی گئی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے افراح دیتا ہے، اس کے حقوق جو ہے وہ اس کو ادا کرنے چاہیے. اصل جو اسلام ہے وہ چاہتا ہے کہ اللہ کی احکام کی فرما برداری یاد دلائی جائے. اگر کوئی نافرمان ہے اللہ کا، اسے اللہ کی فرما برداری، اللہ سے ڈراؤ، اس کو قیامت کا اور جہنم کا خوف دلاؤ کہ بھائی تم پہ یہ حقوق ہے، یہ کام کرو. تم مسلمان ہو، تم بھی کلمہ پڑھتے ہو، حقوق ادا کرو. نہ کہ یہ کیا جائے کہ اس کا سب کچھ اس سے چھین لیا جائے، اسے مارا پیٹا جائے. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ باتیں ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ آخرت پہ یقین رکھنے والوں کو ان باتوں کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے. بلا تقتلوا، یعنی انسانی معاشرے کی اصلاح کے لیے بڑے بنیادی نکات ہیں جو اس رکوع میں اللہ نے فرمائے. بلا تقتلوا کون سا فعل ہے؟ نہیں ہے. لا تقتلوا، نہ قتل کرو، اولادکم، اپنی اولادوں کو، خشیت املاک، خشیہ خوف، ڈر، املاک مفلسی غربت، غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. یہ انفرادی حکم بھی ہے، اجتماعی حکم بھی ہے. یہ ہمارے ملک کے تو اتنے وسائل نہیں کہ اتنی آبادی کو ہم کھلا پلا سکیں. بچے دو ہی اچھے، دو سے زیادہ بچے نہیں ہونے چاہیے. آبادی بڑھ جائے گی تو رزق کہاں سے آئے گا؟ یہ بڑے بنیادی نکات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے ہیں. اب جو آدمی توڑنا موڑنا چاہے قرآن کو یا اللہ کے احکام کو، اس کا معاملہ اس کے حوالے ہے، لیکن باتیں بڑی صاف اور کھلی ہیں کہ رزق کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، منصوبہ بندی نہ کرو. اور پھر اس کے اللہ کے حکم کی نافرمانی کے نتیجے میں کتنے مفسدات اور کتنے فتنے برپا ہو رہے ہیں، اس کا آپ اندازہ کر لیجیے. منصوبہ بندی کے لیے یا منصوبہ بندی کے نتیجے میں کتنی فحاشی اور بے حیائی پھیل رہی ہے ملک میں. نوجوان بچیاں جو ہے وہ ملازم ہیں اس کام پہ، منصوبہ بندی کی ترغیب دلانے کے لیے لوگوں کو. دیہاتوں میں جاتی ہیں، شہروں میں جاتی ہیں، گھر گھر جاتی ہیں، نوجوان بچیوں کو، بوڑھی عورتوں کو اور شادی شدہ عورتوں کو، غیر شادی شدہ عورتوں کو، سب کو وہ منصوبہ بندی کی دعوت دیتی ہیں اور اس کی ترغیب دلاتی ہیں. کتنی فحاشی اور بدماشی پھیل رہی ہے. اس سے عملاً اس کو جو لوگ وہاں جانتے ہیں یا جنہوں نے ماحول دیکھا ہے، اندازہ ہے انہیں کیا کچھ اس کا نتیجہ نکل رہا ہے. اور یہ سارا نتیجہ ہے اللہ کے احکام کی نافرمانی کا، اور جو ویسے عذاب مول لینا اللہ کا اس لحاظ سے کہ حکومت جو ہے وہ رائق بن جاتی ہے عوام کی. اللہ تو فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو رزق کے ڈر سے، اللہ نے بڑی واضح بات فرمائی کہ خشیت املاک، مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے، تنگی کے ڈر سے اولاد کو قتل نہ کرو.
نہ تو کوئی فرد یہ کام کر سکتا ہے نہ کوئی حکومت یہ کام کر سکتی. فرد کے لیے بھی یہ قانون ہے اور پوری سوسائٹی کے لیے اور پورے ملک کے لیے بھی یہ قانون ہے کہ کوئی حکومت ایسی حرکت نہ کرے. اس لیے کہ رازق اللہ ہے. وسائل جتنی آبادی بڑھے گی اتنے وسائل تلاش کرو. جتنی آبادی ساتھ بڑھے گی اتنے سارے وسائل تلاش کرنی چاہیے اور وسائل دینے والی اللہ کی ذات ہے. منصوبہ بندی جب اللہ نے کرنی ہوگی تو اللہ خود کر لے گا. زلزلے آتے ہیں, طوفان آتے ہیں, سیلاب آتے ہیں, جتنی آبادی اللہ کو کام کرنی مقصود ہوتی ہے اللہ خود کر لیتا ہے. لیکن لوگوں کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ لوگ اپنے طور پہ خاندانی منصوبہ بندی کریں. یہ سارے کے سارے اللہ کی نافرمانی کے محکمے ہیں. منصوبہ بندی کا سارا محکمہ جو ہے اللہ کی نافرمانی کا, جو اس کے مفاسد اور فتنے ہیں وہ تو بعد کی بات ہے کہ اس سے کیا مفاسد اور فتنے پیدا ہو رہے ہیں, لیکن بنیادی طور پہ یہ اللہ کی نافرمانی کے محکمے. اللہ کے حکم کے بالکل برعکس اور بالکل ضد ہے اللہ کے حکم. لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق, اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو. نحن نرزقہم, نحن ہم, نرزقو کون سا فعل ہے؟ مضارع جمع متکلم کا. ہم رزق دیں گے ہم ان کو, تمہاری اولادوں کو ہم رزق دیں گے ان کو. وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی دیں گے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو بھی ہم ہی رزق دیں گے اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دے رہے ہیں. نہ حکومت رازق ہے کسی کی اور نہ کوئی فرد جو ہے وہ یہ سوچے کہ اپنی اولاد کا میں رازق ہوں, اپنے گھر کا میں رازق ہوں. اللہ فرماتے ہیں کہ رزق دینے والے تو ہم ہیں اور وہ اللہ نے فرما دیا کہ جس کا رزق ہم چاہتے ہیں کھلا کرتے ہیں, جس کا رزق چاہتے ہیں اس کا تنگ کرتے ہیں. آگے فرمایا ان قتلہم, ان بے شک قتلہم ان کا قتل یعنی اولاد کا, کانا ہے خطأً خطا, کبیرن بہت بڑا گناہ ہے ان کا قتل کرنا. ویسے تو وہی روح آئے گی اس دنیا میں جو اللہ کو منظور ہے, جس کو اللہ نے لکھا ہے, لیکن یہ منصوبہ بندی کرنا کہ اتنی اولاد پیدا نہ ہونے دی جائے اس ملک میں, یا کوئی آدمی اپنے گھر میں 2 یا 3 سے زیادہ بچے پیدا نہ کرے, یہ بذات خود اللہ کے اس حکم کی صریحاً نافرمانی. اللہ کے رسول نے تو خود فرمایا قیامت کے دن دوسرے پیغمبروں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پہ فخر کروں گا. میری امت زیادہ جنت میں جائے گی, میری امت زیادہ جنت میں جائے گی, میں فخر کروں گا اپنی امت کی کثرت کے جنت میں جانے میں دوسرے انبیاء کے مقابلے میں. اور یہی بات آپ ایک فرد کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. ایک فرد ہے اس کے 10 یا 12 بچے جنت میں جاتے ہیں, بیٹے اور بیٹیاں, اور ایک ہے اس کے 2 بچے جنت میں جاتے ہیں. کس کو خوشی زیادہ ہوگی؟ جس کے زیادہ بچے جنت میں ہوں گے اسے زیادہ خوشی ہوگی. فرد کے اعتبار سے بھی فائدہ جو ہے وہ کثرت میں ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میں کثرت پہ فخر کروں گا. اللہ کے رسول کو بھی ناراض کیا, اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی کی, دنیا میں بھی ذلیل آخرت میں بھی ذلیل. اور مسلمانوں کی ذلت و رسوائی کا یہی سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اٹھ گیا ہے. یہ معاملہ صرف اتنا نہیں ہے کہ ایک اللہ کے حکم کی نافرمانی ہو رہی ہے, بلکہ یہ معاملہ تو ایمان کا ہے. ایمان نہیں تو تب نہیں ہے شاید پہ عمل ہمارا. اگر یہ ایمان ہو کہ ہمارا رازق اللہ ہے, دینے والا اللہ ہے, کھلا کرنے والا اللہ ہے, تنگ کرنے والا اللہ ہے, تو پھر یہ سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ ہمارے ملک میں اتنی آبادی کیسے آئے گی, اتنی آبادی کھائے گی کہاں سے.
اتنی آبادی کے تو وسائل نہیں ہیں ہمارے پاس، اور اشتہار عجیب عجیب بیوقوف لوگ بنا کے شائع کرتے ہیں اخباروں میں، آج 2000 میں اتنی آبادی ہے، 2010 میں اتنی ہو جائے گی، ملک کہاں سے چلے گا؟ بیوقوف 10 سال پہلے کون چلا رہا تھا، 10 سال بعد بھی وہی چلائے گا جو 10 سال پہلے چلا رہا تھا. اور اللہ کی نافرمانی کر کے جو ملک تم نے چلانا تھا وہ تو چلا لیا، 2 ٹکڑے کر دیا ملک کو اللہ کی نافرمانی کر کے. اللہ کی فرما برداری کرتے تو یقیناً یہ نہ ہوتا، لیکن معاملہ یہی ہے کہ یہ تو سارا معاملہ ہے اللہ کی ذات پہ ایمان کا کہ اللہ ضرور کرے گا. اللہ کی ہم بات فرما برداری کریں گے، اللہ کی بات مانیں گے تو اللہ کرے گا، اور نہیں کریں گے تو اس کی سزا ملے گی. یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ایمان کے ساتھ. اور آگے فرمایا کہ جن لوگوں کو آخرت کے لیے سعی کرنی چاہیے ان کے لیے اگلی بات یہ ہے لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. کیا مراد قریب بھی نہ جاؤ؟ مطلب یہ کہ جو راستے ہیں زنا کی طرف لے جانے والے ان راستوں پہ قدم بھی نہ رکھو. زنا کی طرف لے جانے والے جو راستے ہیں اس راستے پہ بھی قدم نہ رکھو. اور ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی وضاحت کے ساتھ احادیث میں تفصیل بتا دی ہے. حتیٰ فرمایا کہ کوئی عورت خوشبو لگا کے مسجد میں نہ جائے، یہ خوشبو بھی زنا کی طرف لے جانے والا راستہ ہے. کوئی عورت اپنے پاؤں کے ساتھ زنجیر باندھ کے یا گھنگرو باندھ کے باہر نہ نکلے، عورت بے پردہ ہو کے باہر نہ نکلے، عورت زیب و زینت کر کے باہر نہ نکلے، کسی مرد کے ساتھ نرم آواز سے بات نہ کی جائے، کسی مرد کے ساتھ ہاتھ نہ ملایا جائے، عورتوں اور مردوں کا آپس میں اختلاط نہ ہو، غنا اور موسیقی نہ سنی جائے، عورت کی تصویر جو ہے وہ سامنے نہ آئے، عورت کی آواز غنا یا موسیقی کی نہ سنی جائے، گانا بجانا، ان ساری چیزوں سے اللہ کے رسول نے کیوں منع فرمایا؟ اس لیے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ زنا کی طرف لے جانے والی ہیں. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کانوں کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے. کانوں کا زنا یہ ہے کہ انسان وہ چیزیں اس کان سے سنے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں. آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ آنکھوں سے ان چیزوں کو دیکھے جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں. اور پھر آخر میں فرمایا کہ آخر میں انسان کی شرمگاہ جو ہے وہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تردید کرتی ہے. اگر وہ سب کچھ کر گزرتا ہے تو گویا وہ کانوں کا زنا ثابت ہو گیا، آنکھوں کا زنا ثابت ہو گیا، دل کا زنا ثابت ہو گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بڑے انسان کے مزاج، انسان کی طبیعت اور انسان کی فطرت کو سامنے رکھ کے سارے احکام دیے اللہ اللہ کے سامنے. گھر کے اندر بھی اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تمہاری بیوی جو ہے تمہارے بھائی کے سامنے بے حجاب نہیں آنی چاہیے. فرمایا کہ کوئی عورت اور مرد کے ساتھ تنہا نہ ہو، اس لیے کہ شیطان انسان کے رگوں میں اس طرح پھرتا ہے جس طرح خون گردش کرتا ہے، اس طرح شیطان خون گردش کرتا ہے انسان کے جسم میں. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دیور کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بلکہ جو لفظ ہے عربی کا ہمون ہا میم واو، اس کے مفہوم میں صرف دیور نہیں آتا بلکہ جتنے بھی کزن ہو سکتے ہیں، پھپھی زاد ہے، چچا زاد ہے، مامو زاد ہے، حقیقی بھائی ہے، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے اس لفظ میں آتے ہیں کہ سب کے سامنے حجاب کے بغیر تمہاری بیوی کو نہیں آنا چاہیے. اور آج ہمارے اخباروں میں اور جو رسالے ہیں کسے کہانی آتے ہیں انہیں ذرا پڑھ کے دیکھیے، 4 دیواری کے اندر کتنے قصے اور کتنے افسانے جنم لیتے ہیں مار اس بے پردگی کی وجہ سے.
اور اللہ کے رسول نے یہ حکم دیا کہ جو زنا کو جانے والے راستے ہیں ان راستوں پہ اس کا جمع کیا ہے؟ اسم ہے یہ فاحشۃ، اس کی جمع فواحش. یہ بے حیائی کا کام ہے، وساء سبیلا، اور بہت ہی برا راستہ، اور بہت ہی برا راستہ ہے. زنا کے مفسدات جو ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جس سوسائٹی میں زنا پھیل جائے اس کے مفسدات اتنے زیادہ ہیں، اس کے نتائج اور اثرات اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی بھی گھر اس سے محفوظ نہیں رہ سکتا. اور اب یہ دیکھیے کہ جتنے بھی بگاڑ ہمارے ہاں پیدا ہو رہا ہے وہ سب جو زنا کے راستے ہیں یا مقدمات جنہیں کہا جاتا ہے، مبادیات جنہیں کہا جاتا ہے، انہی کی وجہ سے ہیں. اب ٹی وی ہے اور اس کے بعد یہ انٹرنیٹ وغیرہ ہے یا ڈش ہے، اینٹینا ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی فحاشی اور بے حیائی اور بدمعاشی پھیل رہی ہے، یہ ساری مبادیات زنا سے پھیل رہی، اور اس کا انجام یا اخیر جو ہے وہ زنا ہی ہے. فرمایا کہ بہت ہی برا راستہ اور بہت ہی بے حیائی کا کام ہے، اس سے بھی بچو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.